الگ ہوئے انہوں نے خود کو شیعان علی کہا. یہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی بات ہے، جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیش ہو گیا، پولیٹیکل کلیش، انہوں نے ان کے خلاف اپنی حکومت اور سلطنت کا اعلان کر دیا. اور وہ واقعہ کربلا کے بعد یہ چیز ڈیولپ ہو گئی بڑے بارے طریقے سے. تو سیدنا علی شیر خدا کے زمانے میں جنگ صفین وغیرہ ہوئی، وہ سارے معلومات ہیں. سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے بعد یہ چیز منظر عام پہ آئی. کچھ لوگ سیدھا حضرت علی کے پاس چلے گئے تھے کہ بغیر شورا کے آپ ہاتھ نکالیں ہم بیعت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، یہ پارلیمنٹ کا معاملہ ہے، شورا کا، وہ فیصلہ کرے گی. پھر شورا بیٹھی، فیصلہ ہوا، آپ متفقہ خلیفہ ہو گئے. جب آپ خلیفہ ہو گئے تو کچھ لوگوں نے، حضرت امیر معاویہ نے آپ کی خلافت کو ماننے سے انکار کر دیا. انہوں نے متوازی حکومت کا اعلان کر دیا اپنے ملک میں. جب متوازی حکومت ہوئی تو اب امت مسلمہ کا جو جمہور کہتے ہیں، یعنی میجورٹی، اوور ویلمنگ میجورٹی کا جو نقطہ نظر تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو خلافت حقہ اور خلافت راشدہ مانا، اور حضرت امیر معاویہ کا اپنی الگ خلافت حکومت کا ڈکلیئر کرنا یہ درست عمل نہیں تھا، یہ ایک انحرافی عمل تھا پولیٹیکلی. لہذا ان کی حکومت کو ہم خلافت راشدہ نہیں مانتے، بلکہ خلافت بھی نہیں، وہ ملوکیت کی بنیاد بن گئی وہاں سے اور خاندانی وراثت چل پڑی. اب ہوا یہ کہ کچھ لوگ، سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف تھا، کچھ لوگ انہوں نے اپنے آپ کو سیاسی طور پہ شیعان علی کا نام دیا کہ ہم حضرت علی کا گروپ ہیں. یہ اوور ویلمنگ جو میجورٹی امت مسلمہ، ان میں سے کچھ لوگوں نے غیر معمولی حد تک حضرت علی کے ساتھ اپنی سیاسی وفاداری کو اسٹیبلش کیا. پھر حضرت امام حسن مجتبیٰ کا جب دور آیا، 6 ماہ وہ خلیفہ رہے، اور 6 ماہ کے بعد انہوں نے صرف امت میں امن اور اتحاد اور یگانگت پیدا کرنے کی خاطر حضرت معاویہ کے حق میں ودڈرا کر لیا. یہ صرف امت میں اتحاد پیدا کرنے کی خاطر تھا، کیونکہ وہ ودڈرا کرنے کو تیار نہیں تھے. لہذا ان کے ودڈرال سے کچھ لوگ اس عمل کے بھی خلاف ہوئے. تو انہوں نے یہ جو شیعان علی تھا، یعنی علی کا گروہ، یہ ایک باقاعدہ نقطہ نظر بن گیا، ایک اسکول آف تھاٹ بن گیا، جن کا موقف تھا کہ ان کو ودڈرا بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. اور مجموعی طور پر انہوں نے پھر بنو امیہ کے خلاف ایک سیاسی سٹرگل کا آغاز کر دیا. ان کے ودڈراول کے بعد پولیٹیکلی امت ایک ہو گئی، یعنی ان کے فیصلے کو امت نے ایز اے ہول قبول کر لیا. ہم خود بھی سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ایک مجبوری کا فیصلہ تھا امت پر ایک احسان کرتے ہوئے، ورنہ یعنی استحقاق خلافت کا شورا کے طریق پر، اسلامی طریق پر ادھر تھا. مگر برصورت ایک ڈیولپمنٹ ایسی ہوئی کہ یونیورسل لیول پہ امت میں ایک وحدت آ جائے سیاسی. اب وہ ایک جو طبقہ چل پڑا تو ایک نقطہ نظر وجود میں آیا، اور آگے چلتے چلتے کچھ عرصے کے بعد اس دوران خارجی بھی وجود میں آ گئے تھے. خارجی وہ ایک منظم مسلح گروہ بن گیا تھا. اب جب وہ منظم مسلح گروہ بنا تو جو شیعان علی تھے یہ بھی ایک منظم گروہ بنتے چلے گئے. انیشلی یہ ایک پولیٹیکل گروپ تھا، کوئی مذہبی، مسلکی، اعتقادی اور فقہی گروپ نہیں تھا، ایک سیاسی گروپ تھا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر عقائد ایڈ ہوتے چلے گئے، اور یہ ایک پورا فقہی اور اعتقادی اعتبار سے ایک اسکول آف تھاٹ بن گیا، جس کو اہل تشیع کہا. جب یہ ایک طبقہ شیعان علی کا ایک اعتقادی طور پر، مسلکی اور فقہی طور پر اور ائمہ اثنا عشرہ کو ماننے کا ایک پورا ایک ویوز بن گیا نا، پورا ایک نقطہ نظر بن گیا، امامت کا تصور ڈیولپ ہوا اور فقہ کا. تو جب یہ طبقہ اہل تشیع کہلانے لگا تو باقی، یہ قلیل مسلمان تھے تھوڑی تعداد میں، باقی جو کثیر تعداد میں امت مسلمہ تھی، اس کو پھر ایک پہچان کے لیے امت مسلمہ کو اہل سنت والجماعت کا نومنکلیچر مل گیا کہ یہ حضور علیہ السلام کی سنت اور صحابہ کرام کی سنت کی پیروی کرنے والے. اہل سنت سے مراد سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جماعت سے مراد جماعت صحابہ ہے، یعنی وہ امت مسلمہ جن کا جو منشور ہے وہ سنت نبوی اور سنت صحابہ دونوں کی پیروی کرنا ہے. تو یہ امت مسلمہ کا ایک وسیع تر نومنکلیچر بن گیا ایک پہچان کے طور پر. تو پوری تاریخ میں آپ یوں سمجھیں کہ بس یہ 2 مکتب فکر تھے. چھوٹا مکتب فکر اہل تشیع شیعہ کا، اس کے مختلف نام ہیں، اثنا عشریہ بھی ہیں، وہ شیعہ بھی ہیں، وہ اہل تشیع بھی ہیں، وہ جعفری بھی ہیں، مختلف نام ہیں. ان میں پھر آگے ڈویژن ہوئی، 6 امامیہ اور 12 امامیہ، پھر آگے ڈویژن ہے. اور باقی امت مسلمہ ساری اہل سنت والجماعت چلتی آئی.
اس اہل سنت والجماعت میں یہ 4 طبقوں میں پائی جاتی تھی فقہی اعتبار سے. اعتقادی طور پر پوری تاریخ میں کوئی مکتب فکر الگ وجود میں نہیں آیا. یہ بات ذہن میں رکھیں. حنفی تھے، مالکی، شافعی اور حنبلی تھے. تو پوری امت ورلڈ وائڈ ان 4 طبقات میں فقہی پوائنٹ آف ویو سے تقسیم تھی، مگر مسلکن اور اعتقادن پوری امت کا ایک ہی چینل تھا، اہل سنت والجماعت. اس میں کچھ علماء کے موز ایشوز پر ڈیفرنس آف اوپینین ہوتے تھے، ائمہ کے ڈیفرنس آف اوپینین، بعض حدیثوں کی تعبیر پر، بعض آیات کی تفسیر پر پوائنٹ آف ویو ڈیولپ ہوتے تھے، مگر کوئی مکتب فکر ایسا سچ نہیں تھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ فار دی فرسٹ ٹائم یعنی علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم، حافظ ابن کثیر، چند ایک علماء پہلے ائمہ میں سے ایسے ہوئے جن کے بعض ایشوز پر جمہور ائمہ علماء کے ساتھ بعض ایشوز کی تفسیر پر اختلاف ہوئے، مگر کوئی اسکول آف تھاٹ یا مکتب فکر نہیں تھا. تو اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع کی تقسیم رہی. آج سے تقریباً 250 سال قبل 250-300 سال قبل عرب میں محمد بن عبد الوہاب نجدی نامی ایک شخص ہوئے. انہوں نے محمد بن عبد الوہاب نجدی، ان کو شیخ، یعنی سعودی عرب میں لفظ شیخ، یہ شیخ الاسلام، یہ شیخ سے تعبیر کرتے ہیں. محمد بن عبد الوہاب نجدی نے ایک تحریک موومنٹ شروع کی جس کو تاریخ میں وہابی موومنٹ کہتے ہیں. وہابی کا لفظ عبد الوہاب ان کے نام سے یعنی موسوم ہوا تھا. تو اس وقت عثمانی ترکوں کی حکومت تھی پوری دنیا اسلام پر، آٹمن امپائر تھی. تو انہوں نے کیپچر کرنا شروع کیا کہ ہم عرب کے اس خطے کو، حجاز کو اور نجد کو، الریاض کا علاقہ یہ نجد کا صوبہ تھا اور حرمین شریفین والا حجاز، یہ 2 صوبے تھے، کہ ہم اس کو کیپچر کریں، عثمانی ترکوں کی حکومت ختم کریں. یہ ان کا پولیٹیکل موڈس آپرینڈی تھا. اور ریلیجس یہ تھا کہ یہ اتنے سخت گیر آدمی تھے اعتقاداً محمد بن عبد الوہاب نجدی کہ یہ پوری امت مسلمہ کو کافر و مشرک کہتے تھے. یعنی تاریخ اسلام میں یہ پہلا شخص پیدا ہوا ایک جس نے امت مسلمہ کو ایٹ لارج کافر مشرک بنانے کے کام کا آغاز کیا. اس سے پہلے اگر اختلافات بھی علمی علماء ائمہ کے درمیان ہوتے تھے تو کسی طبقے کو یا کسی کو کافر مشرک بالعموم اور جہنمی نہیں بنایا جاتا تھا، ٹالرنس تھی. انہوں نے بڑی ہارڈ لائنر ہوئے اور انہوں نے یعنی یہ کہا کہ جو توسل وسیلہ کرتے ہیں وہ بھی مشرک اور کافر ہیں، جو شفاعت حضور کی مانتے ہیں وہ بھی کافر و مشرک ہیں، جو استمداد یعنی ظاہری استعانت کرتے ہیں وہ بھی کافر و مشرک ہیں، حتیٰ کہ جو حضور کی قبر انور کی زیارت کی نیت سے جاتے ہیں وہ بھی کافر و مشرک ہیں. اور معاذ اللہ یہ بت ہے، صنم اکبر ہے، اس مزار کو بھی گرا دینا چاہیے. حضور اسلام کے مزار اقدس کو، اس کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا بھی حرام ہے، اس میں نماز قصر بھی نہیں ہوگی چونکہ حرام سفر ہے، وغیرہ وغیرہ. بہت ایکسٹریم پر چلے گئے، بڑے ایکسٹریم پر. اور پھر انہوں نے کتاب لکھی، کتاب التوحید. اس میں توحید اور شرک کا ایک بڑا انتہا پسندانہ نقطہ نظر دیا، اور وہ عقائد اور وہ معمولات جو امت مسلمہ میں کثرت کے ساتھ صدیوں سے چلے آ رہے تھے، پائے جاتے تھے، ان کی کثرت کو انہوں نے شرک اور بدعت میں، حرام اور جہنم اور کفر شرک کی زد میں ڈال دیا. اور آج آ کے گنے چنے وہ چند لوگ بھی ان کے کرائیٹیرین کے مطابق ان کے ترازو پر مسلمان رہ گئے جو ان کی تحریک میں شامل ہو گئے تھے. باقی مور اور لیس پوری امت کافر بن گئی تھی. یہ جو میں نے آپ کو کوٹ کیا اس کے اوپر آپ تفصیل پڑھیں تو مولانا حسین احمد مدنی ایک عالم ہو گزرے ہیں علماء دیوبند میں سے، ان کی ایک کتاب ہے شہاب ثاقب. انہوں نے اپنی کتاب کے ابتدائی صفحوں میں یہ جو باتیں میں نے کوٹ کی ہیں محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھی ہیں. اس سے بھی زائد کچھ لکھا ہے میں نے ابھی، حیاءً اور اخلاقاً وہ کچھ نہیں بیان کیا جو انہوں نے بھی لکھا ہے. تو مولانا حسین احمد مدنی نے تو یہاں تک کی کیا ہے کہ یہ پھر جو لوگ تھے وہابی موومنٹ کے، یہ حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں بڑی گستاخانہ طریقے سے کلام کرتے. وہ کہتے تھے یہ مر چکے ہیں اور مٹی میں مل گئے اور اب اس قبر میں کچھ نہیں ہے اور اتنے اب بے نفع ہو گئے ہیں معاذ اللہ. یہ انہوں نے لکھا ہے مولانا حسین احمد مدنی نے کہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے جو ڈنڈا ہے، لاٹھی ہمارے ہاتھ میں، اس سے تو کچھ نہ کچھ نفع ہمیں حاصل ہو سکتا ہے کہ کتے کو یا جانور کو بھگا دیتے ہیں، اب فوت ہو جانے کے بعد حضور سے ہمیں اتنا نفع بھی معاذ اللہ نہیں پہنچ سکتا. استغفر اللہ العظیم. یعنی میں نے چند نمونے عرض کی، اس انتہا تک یہ گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے خلاف پوری امت مسلمہ کی جو بھاری اکثریت تھی
وہ صاف ظاہر ہے جو ہر ایک کو کافر مشرک بنایا اور واجب القتل بنایا تو مخالف ہو گئے. یہ ایک موومنٹ چلی. اس موومنٹ کو دراصل برطانیہ نے الٹیمیٹلی برطانوی سامراج نے اور بعد میں چل کے امریکنز نے اور مغربی طاقتوں نے اس کو سپورٹ کیا، صرف اس لیے کہ اس موومنٹ کے کامیاب ہونے سے اگر عرب سے عثمانی آٹمن امپائر ختم ہو جاتی ہے، یعنی عثمانی ترکوں کی اسلامی حکومت ختم ہوتی ہے، تو یہ ایک موو ہو جائے گی، ایک اسلام کی بہت بڑی عالمگیر سلطنت کو توڑ پھوڑ کرنے کا ایک آغاز ہو جائے گا. پھر ہم باقی علاقوں میں بھی توڑ پھوڑ شروع کرائیں گے، تحریکیں اٹھیں گی بغاوت کی. انہوں نے سپورٹ کیا. اور ہمفرے نام کے ایک انگریز ہیں، وہ ہسٹورین ہیں، انہوں نے پورا سروے کیا ہے اور اب ان کی سٹیٹمنٹس اور انٹرویوز کتابی صورت میں چھپ گئے ہیں. میں برطانیہ سے ان کی پوری کتاب بھی ہے، اتنی بڑی میرے پاس ہے وہ ذاتی، اور کتاب ان کے انٹرویوز بھی چھپے ہوئے ہیں. انہوں نے بہت مفصل سارے راز کھولے ہیں، حتیٰ کہ برطانیہ نے داڑھی رکھوا کر اپنے انگریزوں کو اس فوج میں شامل کیا، بھیجا جو عثمانی ترکوں کے خلاف وہابی موومنٹ کی فوج بن کے لڑی. سکھوں کو ہندوستان سے بھجوایا، کئی مسلمان فوجیوں کو یہاں سے بھجوایا، چونکہ اس وقت برطانیہ کی پوری سلطنت تھی آل اوور دی ورلڈ، اور وہاں سے بھیجا اور وہ لوگ مارے گئے. مرنے کے بعد جب ان کے کپڑے اتارے دفن کے لیے تو پتا چلا کہ غیر مسلم تھے، تو وہ لڑتے رہے. تو خیر انہوں نے کیپچر کیا. جب مکہ اور مدینہ یہ دو علاقے آئے تو عثمانی ترکوں نے جوابی کارروائی نہ کی، حرمین شریفین کے ادب کے لیے کہ خون نہ بہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حکم دے دیا تھا کہ میرے دفاع میں مدینہ کی زمین پر خون نہ بہے. یہ بڑے اہل سنت راسخ العقیدہ ادب اور محبت والے لوگ تھے عثمان آٹمن امپائر. آج تک بھی ترکی اس طرح چلے آ رہے ہیں. ان کے اندر یعنی ادروائز سیکولر ہو گئے، دین سے دور کر دیے گئے، مگر یہ جو ایک جز تھا یہ ان کا برقرار رہا. انہوں نے جوابی کارروائی نہیں کی اور ہتھیار اٹھائے بغیر مکہ اور مدینہ پر جب انہوں نے حملہ کیا تو وہ دونوں شہر چھوڑ کے واپس ترک چلے گئے. انہوں نے فتویٰ دے دیا تھا محمد بن عبد الوہاب نجدی نے، وہابی موومنٹ کے علماء نے، وہ تو پھر بعد میں فوت ہو گئے تھے، اس کے بعد جو وہابی موومنٹ کو لیڈ کر رہے تھے، فتویٰ دے دیا تھا کہ مکہ مدینہ پر حملہ کرنا جائز ہے، یہ جہاد ہے، اور یہاں کے مسلمانوں کو قتل کرنا جائز ہے، یہ جہاد ہے، اور یہاں کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لینا جائز ہے اور ان کے مال کو لوٹ لینا جائز ہے، یہ مال غنیمت ہے. یہ بھی کتابوں میں درج ہے. جب اس شدت کے ساتھ حملہ آور ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ سب یہاں شرک ہو رہا ہے پوری زمین پر، اس وقت تک یہ واقعہ اس موجودہ صدی کے جنگ عظیم اول سے پہلے کا ہے. 1918 20 وغیرہ 24 22 تک یہ ہوتا رہا ہے. تو اس وقت مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ میں میلاد النبی کے جلوس بھی نکلتے تھے، صدیوں سے نکلتے رہے. اس موجودہ صدی 1916 17 18 20 22 تک 12 ربیع الاول کو میلاد کے جلوس مکہ معظمہ نکلتے تھے. مکہ معظمہ کا جو آفیشیل نیوز پیپر نکلتا تھا، چھپتا تھا، اس کے ریکارڈز ہیں، اس کے اندر سپلیمنٹ نکلتے تھے. خانہ کعبہ کے حرم سے 12 ربیع الاول کی رات میلاد النبی کا جلوس نکلتا تھا، اور وہ حضور کے مولد شریف کا جو مکان جہاں آپ کی ولادت ہوئی اس مکان تک جلوس جاتا تھا. تمام حنفی شافعی مالکی حنبلی امام اور قاضی اور گورنر مکہ کے جلوس کی قیادت کرتے تھے. مشل بردار جلوس نکلتا تھا، اور ایک عظیم الشان پھر وہاں صلاۃ و سلام کی محفل، خطابات ہوتے، پھر مکہ معظمہ کے حرم میں آ کر مقام ابراہیم کے سامنے محفل میلاد ہوتی. یعنی یہ ماحول تھا. انہوں نے سارا کچھ بند کرا کے کیپچر کر لیا. اب یہ جو موومنٹ تھی محمد بن عبد الوہاب نجدی کی، اس موومنٹ کے آگے دو چینل بن گئے، ایک پولیٹیکل ایک ریلیجس. پولیٹیکل چینل جو ہے وہ سعودی گورنمنٹ اس کی وارث بنی، اس کو کہتے ہیں آل سعود. دراصل سعود نامی ایک شخص محمد بن عبد الوہاب نجدی کے پیروکار تھے جنہوں نے اس قتل و غارت کے کام کا آغاز کیا. تو پولیٹیکل پاور انہوں نے کیپچر کر لی اور ان کا ایک معاہدہ ہوا. اور جو محمد بن عبد الوہاب نجدی تھے، ان کی جو شاگرد اور مولوی لوگ تھے، ملا لوگ، انہوں نے آل شیخ بن گئے. ان کے ملا وہاں بڑے عالم کو کہا جاتا، بڑے عالم کو عرب ملک میں. تو مولوی لوگ ان کے دینی مذہبی رہنما آل شیخ کہلائے اور پولیٹیکل لوگ ان کے آل سعود. اور یہ معاہدہ چلا آ رہا ہے. اب یہ جو ہوتے ہیں وہاں متوع اور مذہب کے ڈیل کو ڈیل کرنے والے، یہ آل شیخ ہیں، اور پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ آل سعود کا آپس میں کمپیکٹ چلا رہا ہے. یہ وہابی موومنٹ جب اٹھی محمد بن عبد الوہاب نجدی کے زمانے میں، تو اس موومنٹ کا اثر شاہ اسماعیل دہلوی صاحب ایک عالم گزرے دہلی میں. یہ شاہ ولی اللہ مدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے یا نواسے تھے غالباً.
یہ اس زمانے حج پر گئے سید احمد شہید بریلوی اور شاہ اسماعیل دہلوی. یہ شاہ اسماعیل دہلوی خود بھی حنفی تھے اس وقت تک. واپس آئے تو وہابی موومنٹ سے محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتابوں سے متاثر ہوئے. انہوں نے آ کے بر صغیر میں پہلے شخص تھے جنہوں نے باقاعدہ ان اختلافی مسائل پر کتاب لکھی. یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید سے متاثر ہو کے اپنے خیالات اور عقائد نظریات کو بدل لیا اور تقویت الایمان کے نام سے کتاب لکھی. اور پھر اس کے بعد کچھ رسالہ لکھا. تو یہ پھر یہاں یہ خیالات جو سعودی عرب سے آئے، تو سعودی تو نام بعد میں پڑ گیا نا گورنمنٹ آنے کے بعد، پہلے صرف عرب تھا. یہ پھر یہاں زور پکڑنے لگ گئے. اب زور پکڑنے کے بعد دو چیزیں آ گئیں. ایک رجحان ڈیولپ ہوا کہ کسی امام کی تقلید نہیں کرنی چاہیے. تو یہ جس کو آپ اہل حدیث اب کہتے ہیں، یا بر صغیر پاک و ہند میں ان کے لیے لفظ وہابی بھی استعمال کرتے ہیں، عرب میں ان کو سلفی کہتے ہیں. یعنی تین نام چلتے ہیں ورلڈ وائڈ، اہل الحدیث، عرب میں سلفیہ بھی اس کو کہتے ہیں، اور یہاں کامن مین لفظ وہابی کا بھی استعمال کرتے ہیں. یہ تین ٹرمز ہیں. وہ ایک مکتب فکر، اس کا بیسس تو ایک یہ ہوا فقہی لحاظ سے، یہ کہتے ہیں کہ کسی کی تقلید جائز نہیں. یعنی حنفی، شافعی، مالکی نہیں، آپ براہ راست قرآن و سنت سے اور قرآن و حدیث سے استنباط کریں اور خود عمل کریں. اور تقلید شخصی جو ہے کسی مذاہب میں سے کسی ایک مذہب کی جائز نہیں. ایک تو بیسک ریفرنس ان کا فقہی باب میں یہ بن گیا. اب یہ ایک مغالطہ ہے، میں کلیئر عرض کر دوں کہ وہ جو ہمارے یہاں اہل حدیث ہیں، ہمارے بھائی، یہ طبقہ مسلمانوں کا جو رفع یدین کرتا اور ہاتھ یہاں باندھتا ہے، یہ کہتے ہیں دیکھو سعودی عرب میں بھی اس طرح کرتے ہیں. وہ سعودی عرب والے حنبلی ہیں فقہی طور پر، وہ اہل حدیث نہیں ہیں. فقہی اعتبار سے وہ امام احمد بن حنبل کے پیروکار ہیں، وہ مقلد ہیں. تو یہ سلفی یا اہل حدیث طبقہ یہ غیر مقلد، یعنی یہ تقلید نہیں کرتے. اب رفع یدین کرنا تو شافعی بھی کرتے ہیں، حنبلی بھی کرتے ہیں، مالکی بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ جعفری بھی، شیعہ بھی کرتے ہیں. تو رفع یدین کرنا یا نہ کرنا اہل حدیث ہونے کی علامت نہیں ہے. یہ ایک اہل حدیث ہونے کی بنیاد عدم تقلید پر ہے کہ وہ تقلید کو جائز نہیں مانتے. ایک دوسرے جو عقائد میں نے بیان کیے، وہ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے جن عقائد کو ڈیولپ کیا وہ عقائد اہل الحدیث میں پائے جاتے ہیں. مثلا وہ حضور علیہ السلام کو جسمانی طور پہ زندہ نہیں مانتے. اور جو اب یہ طبقہ جیسے اہل سنت نکلا تھا، ایک فرقہ بن گیا، تو اہل الحدیث اسی اہل سنت والجماعت کے مین چینل سے بعض ایشوز پر اختلاف کر کے ایک الگ سکول آف تھاٹ بن گیا، ایک الگ سکول بن گیا. ایکچوئل سٹریم وہی اہل سنت والجماعت تھی، جس میں سے یہ یعنی الگ نکلا. اب فرق اس میں یہ کہ ایک تو حضور کو حیات نہیں مانتے، یعنی جسمانی طور پہ زندہ نہیں مانتے. باقی جمیع اہل سنت والجماعت اور امت کا عقیدہ، جس میں دیوبندی، بریلوی جو کہلاتے ہیں، یہ سارے متفق ہیں اس پر کہ وہ حضور علیہ السلام کی حیات کو روحانی اور جسمانی دونوں طریقوں سے مانتے ہیں. یہ نہیں مانتے. ایک معراج پر ان کا فرق ہے کہ یہ معراج کو خواب کا معراج مانتے ہیں کہ خواب میں ہوا. جسمانی معراج حضور کا جانا یہ نہیں مانتے. یہ دوسرا فرق ہے. تیسرا فرق ہے. چوتھا پھر جو میں نے عرض کیا نا، یہ توسل وسیلہ کرنا حضور کا، یا صلاۃ والسلام کے لیے یا کیا حرف ندا کو کہنا، یا استغاثہ یا استمداد ظاہری معنی میں بھی کرنا، یا شفاعت کو ذرا زیادہ وسیع معنی میں لینا. تو ان چیزوں کے اوپر ان کے اختلافات ہیں، اور بعض اور چیزیں ہیں. کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جو اہل سنت کے اندر بھی دو سکولز میں تھوڑے اختلافات پائے جاتے ہیں، تو ان میں اور کچھ میجر چیزوں میں. تو یہ ایک طبقہ ہے ان چیزوں پر بیس کرنے والا. تو ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کی موومنٹ اور موجودہ سعودی گورنمنٹ اور جو وہاں کے علماء ان کے ساتھ زیادہ ملتا ہے.